بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب تفریق الخاطر نے ایک واقعہ درج کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اقصی بلات میں سے ایک شخص نے حضرت محبوب سبحانی شریف عبد القادر جیلانی کی تعریف سنی تو اسے آپ کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ اسی شوق میں سفر کر کے بغداد آیا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے گھوڑوں کے استبل کو جانے والے راستے پر پڑ گیا۔ وہ شخص دیکھتا کیا ہے کہ اس میں 40 اعلیٰ قسم کے بے نظیر گھوڑے چاندی سونے کے کونٹھوں سے بندھے ہوئے ہیں جن کے جولے ریشم کے تھے۔ اس کو دل ہی دل میں خیال آیا کہ اولیاء اللہ دنیا کے طالب تو نہیں ہوتے، اور یہ ساز و سامان جو میں نے دیکھا ہے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا، اور یہ دنیا کی طلب و محبت پر دلالت کرتا ہے۔ آپ سے بزد ہو کر تکیہ میں نہ ٹھہرا بلکہ ایک دوسرے آدمی کے مکان میں قیام کیا۔ وہاں قیام کے دوران وہ ایک مخلق بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا، جگہ جگہ حکیموں کے پاس جاتا اور ہر کسی سے مایوس ہو کر واپس آ جاتا۔ پھر ایک حکیم نے اسے کہا کہ تم صحت یاب ایک صورت میں صرف ہو سکتے ہو کہ اگر تم فلاں نسل کے 40 گھوڑوں کے جگر کھا لو، اور اگر ان 40 گھوڑوں کے جگر نہ ملے تو تمہارا صحت یاب ہونا ناممکن ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس نسل کے گھوڑے تو حضور غوث الاعظم کے سوا اور کہیں سے بھی دستیاب نہ ہوں گے۔ لوگوں نے مل کر مشورہ کیا کہ حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں سوال کیا جائے، وہ سید السخیاء ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہ آئیں گے۔ لوگوں نے جا کر سوال کیا کہ ہمیں ایسی نسل کے 40 گھوڑے عنایت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں ایک گھوڑا دے دیا جائے۔ پھر دوسرے دن آ کر سوال کیا تو آپ نے فرمایا انہیں 40 کے 40 گھوڑے روزانہ ایک ایک کر کے دے دینا۔ پھر وہ روزانہ آپ سے سوال کرتے تو آپ ان کو ایک گھوڑا عنایت فرما دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب مریض کو شفا عطا فرمائی تو آپ کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا یہ گھوڑے جو تم نے دیکھے تھے میں نے تیرے ہی لیے خریدے تھے، اس لیے کہ جب تو گھر سے نکلا اور محبت و شوق سے میری طرف آنے کا ارادہ کیا تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہاں آ کر تجھے ایک ایسی بیماری لاحق ہوگی جس کی دوا اس نسل کے 40 گھوڑوں کے جگر کے علاوہ اور کسی شے میں نہیں ہوگی، تو میں نے تیرے لیے انہیں خرید لیا۔ تو جب گھوڑوں کے استبل کے پاس سے گزرا اور ان کے کھونٹوں اور جھولوں کو دیکھا تو بدظن ہو کر دوسرے مکان میں جا کر قیام کیا۔ جو کچھ تیرے مقدر میں تھا ہوا۔ یہ سن کر اس شخص نے اپنے خیال سے توبہ کی اور معافی کا درخواست گزار ہوا اور آپ کا عقیدت مند بن گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ گھوڑوں کی کھونٹیاں اور جھولیں حکیم صاحب کو دے دو۔ حکیم پہلے نصرانی تھا۔ یہ واقعہ سن کر آپ کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔